اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام سے گزارش ہے جو باہر کھڑے ہیں ارشد اندر بچ چکی ہے، برائے مہربانی اندر تشریف لے آئیں۔ درود بر محمد و آل محمد۔ روح فتوح جناب بابا عبداللہ حسین رایات وشات نبی علی الامجاد بحرمت سورت مبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ چراغو حسین محمد والے بیت محمد صلوات۔ بارے دیگر بلندر صلوات۔ کلام کو حکم ہوا میں آپ سب کی پاس سماعتوں میں نظر کروں گا۔ درود پڑھ لیں محمد والے محمد کے ذات۔ بانوں کا یہ ارمان تھا آباد مکان ہوگا، ایک روز وہ آئے گا اصغر بھی جوان ہوگا۔ بانوں کا یہ ارمان تھا
اصغر تیرے جھولے کو اب کون جھلائے گا، اصغر تیرے جھولے کو اب کون جھلائے گا، میں تو شام چلی بیٹا، میں تو شام چلی بیٹا، اب کون یہاں ہوگا، بانوں کا یہ ارماں تھا، تم گود میں سوتے تھے کیوں گور پسند آئی، تم گود میں سوتے تھے کیوں گور پسند آئی، وہ تو خاک کا بستر ہے، وہ تو خاک کا بستر ہے، آرام کہاں ہوگا، بانوں کا یہ ارماں تھا، آباد ہر ماں تجھے دنیا کی روئے گی قیامت تک، ہر ماں تجھے دنیا کی روئے گی قیامت تک، جب تیری شہادت کا، جب تیری شہادت کا مجلس میں بیان ہوگا، بانوں کا یہ ارماں تھا، تم گود میں سوتے تھے کیوں گور پسند آئی، تم گود میں سوتے تھے کیوں گور پسند آئی، وہ تو خاک کا بستر ہے، وہ تو خاک کا بستر ہے، آرام کہاں ہوگا، بانوں کا یہ ارماں تھا، آباد مکان ہوگا، ایک روز وہ آئے گا، اصغر بھی جہاں ہوگا، باز بلند السلام بارک بلند السلام، بیٹے کے قاتلوں سے ایک باپ پوچھتا ہے، بیٹے کے قاتلوں سے ایک باپ پوچھتا ہے، بیٹے کے قاتلوں سے کوئی مجھے بتا دے لاشا کہاں پڑا ہے، اکبر میرا کہاں ہے، بیٹے قاتلوں سے ایک باپ پوچھتا ہے، بیٹے قاتلوں سے ایک ہے دل پر میری بہن کے خنجر چلا دیا ہے، کس نے ہمارے گھر کا سورج بجھا دیا ہے، دن میں اندھیرا میری آنکھوں میں ہو گیا
چل چل کے تھک گیا ہوں، لوگوں مجھے بتاؤ اب اور کتنا باقی مقتل کا فاصلہ ہے، اکبر میرا کہاں ہے، بیٹے قاتلوں سے کے باپ غازی کو تم نے مارا، میں چپ رہا نہ بولا، اکبر کو مارا نیزا، میں چپ رہا نہ بولا، تم سے سوال کر لوں اتنا تو حق میرا ہے، اکبر میرا کہاں ہے، بیٹے کے قاتلوں سے ایک باپ ہے، اولاد مصطفیٰ سے کس طرح پھر گئے ہو، کری الجواں کا مرنا آسان سمجھ رہے ہو، تم لوگ ہنس رہے ہو، دل میرا رو رہا ہے، اکبر میرا کہاں ہے، بیٹے قاتلوں سے ہے، غربت ہے اور تکلم، ابن شاہ نجف ہے، ہر کوئی بولا اس طرف ہے، کوئی بولا اس طرف ہے، آخر پکار مولا غازی تمہیں پتا ہے، اکبر میرا کہاں ہے، بیٹے کے قاتلوں سے ایک باپ پوچھتا ہے کوئی مجھے بتا دے لاشا کہاں پڑا ہے، اکبر میرا کہاں ہے، آواز بلند کر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بادی کر صلوات پڑھ میرا سیر والا اکبر، اکبر میرا سیر والا اکبر، اکبر میرا سیر والا اکبر، اکبر میرا سیر زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر۔ بسم اللہ جی سارے جواب ہیں، اکبر لاش اکبر پیشہ جب پہنچے، دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے، تیری پرکات میں ہے علی اکبر، آگ دل میں لگا دی ہے میرے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، آگ
اکبر اکبر میرا جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تھا جسے ارمان کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ ماں تیری کو بتاؤں میں کیسے ماں تیری کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر 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 میرا جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تھا جسے ارمان کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ ماں تیری کو بتاؤں میں کیسے ماں تیری کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے رے والا اکبر میرا بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا رو کے سغرا میں یہ لکھا اکبر ایک دکھیا کی لاج رکھ لینا مر گیا تو بتاؤں میں کیسے مر گیا تو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سیر والا زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مر جاوے نا ہمشی اڑی ماں جایا مر جاوے نا ہمشی اڑی ماں جایا مر جاوے نا ہمشی اڑی ماں جایا کیوں بھول کے وعدہ ویرن کیوں بھول کے وعدہ ویرن ہے دور دا دیس بسایا مر جاوے نا ہمشی اڑی ماں جایا مر جاوے نا ہمشی
تو جان دے میں بن تیرے ایک پل بھی چین نہ پا سکتی نہ واقف را کربل تو نہیں تیرے کول میں آ سکتی ایک باری شکل دکھا جا میں اجڑی دا سرمایا مر جاوے نا ہمشی تیری ماں جایا مر جاوے نا ہمشی تیری ماں جایا میں خواب ڈٹھائے فجر ویلے کربل چوں جنج چڑھ دیے ہے روپ اولڑا بنیرے دامائن ناللہ پڑھ دیے اے کیے راز ڈسا جا کیوں میرا دل گھبرایا مر جاوے نا ہمشی تیری ماں جایا مر جاوے نا ہمشی دستور جگ دا رہنا دے جدو ویرن سیر نانے نے شادی وچ ماں پیو جایا نوں ہر صورت ویر بلانے نے میرا مل کے بیٹھیاں پیغام نہ تیرا آیا مر جاوے نا ہمشی تیری ماں جایا مر جاوے نا ہمشی تیری ماں بابے نو کوئی پیغام دے میرے بچھڑے ویر ملا دے چاچے عباس دلال بدل تے اکبر ویر ملا دے میں ترس دیاں بڑی مدت تو نہیں اصغر ویر کھڑایا مر جاوے نا ہمشی تیری ماں جایا مر جاوے نا ہمشی تیری ماں جایا تو کیر دعاواں کر دائے ہر روڑ بلا باد روے صدقہ اصغر دی امڑی دا ہر امڑی دا دل شاد روے نہ دکھ ویکھے جن لارا دے بالاں دا سوگ منایا مر جاوے نا ہمشی تیری ماں جایا مر جاوے نا بھول کے وعدہ ویر ہے دور دا دیس وسایا مر جاوے نا ہمشی تیری ماں گاہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے محبت ہو علی سے تو شفاعت ہو بھی سکتی ہے نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے میری منزل تو ہے دیوانگی کی حد سے بھی آگے میری منزل تو ہے دیوانگی کی حد
نہیں ہوں عابد و زاہد مگر ذاکر ہوں مولا کا نہیں ہوں عابد و زاہد مگر ذاکر ہوں مولا کا یہی عادت میری علی کے ذکر سے میری طہارت ہو بھی سکتی ہے نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے نہیں کرتے کسی پر بھی تبرہ ہم نہیں کرتے نہیں کرتے کسی پر بھی تبرہ ہم نہیں کرتے جو دشمن ہو علی کے ان پہ لعنت ہو بھی سکتی ہے نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے ہوتی ہو بھی سکتی ہے آخری شعر سماعت فرمائیں علی کا نام تو مشکل میں لے کر پھر نہیں لیتا علی کا نام تو مشکل میں لے کر پھر نہیں لیتا یہ عادت تیری دوزخ کی بشارت ہو بھی سکتی ہے یہی ہوتی گناہگاروں پہ رحمت ہو بھی محبت ہو علی سے تو شفا ہو بھی سکتی ہے درود بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پر محمد والے پارے صلوات کلام ہے آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر ہے درود پڑھتے محمد والے محمد کی ذات حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے بابا جی شعر سماعت کیجیے گا حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے
راہوں میں سب ایک خیال کے نکلے. گلا متاثر ہے لیکن جن پاکوں کی ثنا بیان کرتے ہیں وہی ہمت و طاقت دیتے ہیں. شعر سماعت کیجیے گا. حاصل کلام شعر ہے. عجب مزاج کے قیدی تھے قید خانے میں. عجب مزاج کے قیدی تھے قید خانے میں. ارے یزیدیت کا جنازہ نکال کے نکلے. یزیدیت کا جنازہ نکال کے نکلے. مولا کے ماتمی مولا کے زنجیر زن بیٹھے ہیں باہر بھی اندر بھی. آپ کی سماعتوں کی نظر شیئر کر رہا ہوں. بدن سے جو تیرے ماتم میں بہ گئے شبیر. کمر بھائی شعر سنے گا. بدن سے جو تیرے ماتم میں بہ گئے شبیر. ارے وہ سارے خونے کے قطرے حلال کے نکلے. وہ سارے وہ سارے خونے کے قطرے حلال کے نکلے. اور مولا غازی نے جب دریا فرات پر قبضہ کیا تو اپنے رہوار کو کہا تو پانی پی لے تو بے زبان ہے. شاعر نے کس طرح قلم بند کیا ہے سماعت کیجیے گا. فرات دیکھ لی فرات دیکھ لی توہین اپنے پانی کی. ارے ہمارے گھوڑے بھی پروردگار سے اختر چوری کے نیچے بھی پروردگار سے اختر. تعلقات محمد کے لال کے نکلے. سلوات. مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا. مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا. پر کہیں سے تے پیمبر سنا آقا دیکھا.
جا کے دینا نے مدینے میں کہا صغرا سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا مجرے خلق میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے عباس کو بھیجا لب دریا دیکھا مجرے خلق میں ایک گٹھری شاہد پشت پہ لائے اس میں ایک گٹھری شاہد پشت پہ لائے اس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا مجرے خلق میں ہائے کیوں ہو نہ گئی کور کے ان آنکھوں نے میں نے بے گو کفن بھائی کا لاشا دیکھا مجرے خلق میں میری داخل کرے اس بی بی کے سر کو دیکھا میری داخل کرے اس بی بی کے سر کو دیکھا جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا مجرے خلق میں ان آنکھوں
درود پڑھتے ہوئے جوان بھائی تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کو کوئی تکلیف نہ ہو. درود پڑھتے محمد والے محمد کی ذات. محمد والے بیٹے محمد صلوات. سورہ فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي المدني الأبتع التهامي والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. درود بھیجے محمد علیہ محمد. سامعین گرامی قدر، جس سلسلہ کرام کا آغاز یکم محرم کو ہوا بہت تیزی سے اپنے اختتامی مراحل کی جانب ہے. آج ساتویں مجلس، موضوع ہمارا وارثان قرآن اور سورہ مبارکہ فاتر. پروردگار کا ارشاد، ہم نے اس کتاب کا وارث مصطفیٰ بندوں کو قرار دیا. قرآن پروردگار کا بے مثل معجزہ جو ہر دور کے انسان کی ضرورت ہے. خاص کر مسلمان زندگی میں کتنی مرتبہ وہ لمحات آتے ہیں کہ وہ خود قرآن کی جانب جاتا رہا ہے، اور اگر بنا لے عادت اس کی تلاوت تو پھر اس کی اپنی روحانی بلندی کیا ہوگی. وہ ماضی تھا ہمارا جب ہم قرآن سے وابستہ تھے تو کسی علاقے میں اگر کوئی سید چلا جاتا یا سید نہیں مولا علی کا ماننے والا امتی چلا جاتا تو اس علاقے کے لیے مستجاب الدعوات بن جاتا تھا. ایک پہنچتا تھا کسی علاقے میں اس کا چرچا ہر جگہ ہو جاتا تھا. کیوں؟ وابستگی قرآن مجید سے تھی. جیسے جیسے ہم قرآن سے دور ہوتے گئے ویسے ویسے ہماری روحانیت کم ہو گئی. ہماری روحانیت کم ہو گئی. ضرورت اس بات کی ہے عادت بنائے چاہے 2 آیات پڑھے قرآن مجید کی روزانہ پڑھے، ایک آیت پڑھے روز پڑھے، دیکھ کے پڑھے، دیکھ کے. اور اگر کوئی قرآن مجید پڑھنا نہیں سیکھ سکا تو شرمانے کی ضرورت نہیں. شرمانا نہیں چاہیے.
اہل بیت کا تو دروازہ وہ ہے کہ جہاں شرمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں تو اگر سلمان فارسی جیسی ہستی جن کی عمر روایت میں ہے کہ کوئی 150 برس کے قریب، تو وہ بھی آ کر ضرور تلمس طے کرتے ہیں. قرآن وہ کلام کہ جو ان سارے علوم پر گفتگو کرتا ہے جنہیں آج انسان نے جانا ہے، اور ان سارے علوم پر بھی بات کرتا ہے جو انسان آئندہ علوم دریافت کرے گا. قیامت تک علوم آتے رہے گے. قرآن ہر جگہ ہر مقام پر رہنمائی کرتا رہے گا، اور یہی کیفیت وارثان قرآن میں بھی ہے. کل جو بات ہو رہی تھی، قرآن مجید نے مختلف علوم پر بات کی، زولوجی پر بھی کی ہے، باٹنی پر بھی کی ہے. اور دیکھیے قرآن شرمایا نہیں. ہمارے معلومات ہوتا ہے بھائی یہ کس چیز کا نام لے دیا. قرآن نے بتایا اللہ نے خلق کیا ہے تو ہر شے اس قابل ہے کہ اس کا نام لیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے. اور دیکھیے قرآن مجید کے سوروں کے اگر آپ نام ہی دیکھیں، پہلا سورہ ترتیب کے اعتبار سے موجودہ ترتیب سورہ حمد کہہ لیجیے یا سورہ فاتحہ. فاتحہ کے معنی شروع، حمد کے معنی تعریف. دوسرا سورہ کیا ہے؟ فخر. کیا معنی ہے؟ گائے. تیسرا سورہ آل عمران، یعنی حضرت عمران کی آل کی بات ہے. چوتھا سورہ کیا ہے؟ نساء، خواتین، عورتیں. پتا چلا کہ جس صنف کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے اہمیت نہیں دی، پروردگار عالم نے ان کے نام پر پورا سورہ پیش کیا ہے. کوئی سورہ رجل نہیں ہے، مردوں کے نام پر سورہ نہیں ہے، خواتین کے نام پر سورہ ہے، سورہ نساء. اس کے بعد کیا ہے؟ سورہ مائدہ، کھانا. پھر سورہ انعام، جانور، حیوانات. سورہ انفال ہے، سورہ اعراف ہے، انبیاء کے نام پہ سورہ ہے. عجیب بات ہے سورہ عنکبوت ہے، کیا بکری. سورہ نحل ہے، کیا شہد کی مکھی. سورہ فیل ہے، کیا ہاتھی. گویا پروردگار بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا متعلق قرآن میں میں نے بیان نہ کر دیا ہو. ہر ایک کے متعلق پودوں کی بات ہے، پھلوں کی بات ہے. اگر اس پر آ جاؤ وقت ختم ہو جائے گا. شہروں کی بات کی ہے، دریاؤں کا ذکر کیا ہے، پہاڑوں کا ذکر کیا ہے. قرآن نے کسی موضوع کو تشریح نہیں چھوڑا، ہر موضوع پر بات کی ہے. کل ہم حیوانات پر آئے تھے، پروردگار عالم نے فرمایا کہ دیکھو سورہ نحل میں کہ ہم نے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، ہم نے تمہارے لیے گھوڑے پیدا کیے، خچر پیدا کیے، گدھے پیدا کیے. کل گدھے پر بات ہوئی، گدھے پر بات ہوئی، شیر پر بات ہوئی. گھوڑا پروردگار عالم کی عظیم تخلیق. گھوڑا وہ حیوان کہ جس کو فارسی میں فرس کہا جاتا ہے، جسے فراست سے لیا گیا ہے، یعنی اس سے فراست پائی جاتی ہے. اور قرآن بھی گھوڑوں پر بات کرتا ہے، اور وارث قرآن مولا علی بھی جب نہج البلاغہ میں گھوڑوں پر بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب یہ جنگ میں ہوتا ہے تو مجاہد کا ایک ساتھی ہو جاتا ہے، جب یہ حملے کی تیاری کرتا ہے تو یہ سوار کو، سپاہی کو پوری مدد دیتا ہے. اس کے دونوں کان اینٹینا کی مانند کھڑے ہو جاتے ہیں جو مقابلے پر آنے والے کے مقصد کو سمجھتے ہیں، اور گھوڑا مار کو خالی دے کر اپنے سوار کو لے کر نکل جاتا ہے. لہذا سرکار کو بھی گھوڑوں سے محبت تھی، انبیاء کو گھوڑوں سے محبت رہی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی گھوڑے پالے، سرکار بھی تحفہ پسند کرتے تھے. اگر کوئی گھوڑا دیتا تھا، اور کیا بات ہے، ایک بار 4 گھوڑے تحفے میں دیے گئے، 4 گھوڑے تحفے میں دیے گئے جن کی عمریں مختلف. ایک گھوڑا جو بہت چھوٹا ہے، بالکل نارمل، اس کا نام ہے دلدل. قد میں بھی چھوٹا تھا، دلدل. ایک اور
اسماعیل ہے جس طرح میں میمون. دلدل کا کمال یہ ہے کہ وہ پہاڑوں پہ بھی چڑھ جاتا ہے اور وہ چاروں پیر بچھا کے بیٹھ بھی جاتا ہے کہ کوئی بچہ بھی سوار ہو جائے. لہذا جب سرکار کو یہ گھوڑے ملے نا اور جب امام حسین ان گھوڑوں کے قریب آئے دلدل نے چاروں پیر پھیلا دیے, امام سوار ہو گئے. کمزری تھی. تیسرا گھوڑا عقاب ہے. یہ سیاہی مائل عقاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ میدان چھوڑتا نہیں ہے. میمون کی خصوصیت یہ تھی کہ اگر اس کا سوار زخمی ہو جائے یہ ہر حال میں لشکر کتنا ہو اپنے سوار کو نکال لاتا ہے. لشکر میں سے اپنے سوار کو نکال لاتا ہے کتنا زخمی ہو. عقاب اس کے برعکس ہے. عقاب کی کیفیت یہ ہے میدان نہیں چھوڑتا, حال کچھ بھی ہو آخر دم تک لڑتا ہے. اگر سوار اس کا ختم ہو جائے تو خود بھی لڑتا ہو جاتے دیتا ہے. یہ عقاب کی خصوصیت. اور چوتھا ہے مرتجز. مرتجز جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ دوڑتا تھا تو لگتا یہ تھا کہ یہ پرواز کر رہا ہے, اسی لیے اسے ذوالجلال بھی کہا گیا, دو پروں والا. مرتجز انتہائی وفادار, یہ اپنے مالک کو کسی حال میں طرح نہیں چھوڑتا. مالک کے امروں کو اشاروں کو بھی سمجھتا ہے. یہ 4 گھوڑے ہیں جو سرکار کو تحفے میں دیے گئے. سرکار نے یہ چاروں گھوڑے مولا علی کے حوالے کر دیے اور علی نے ان 4 گھوڑوں کی تقسیم اس طرح کی ہے. دلدل شہزادہ قاسم کے حصے میں آیا, عقاب شہزادہ علی اکبر کے حصے میں آیا, میمون حضرت ابوالفضل عباس کے حصے میں آیا اور مرتجز امام حسین کے حصے میں آیا. درود بھیجو محمد علیہ وسلم کا. بھائی آپ بول تو نہیں ہو رہے, گھوڑوں کا ذکر کر رہا ہوں. تو یہ 4 گھوڑے ہیں. تو گھوڑوں کے جس طرح انسانوں کے شجرے محفوظ اس طرح گھوڑوں کے شجرے بھی محفوظ رکھے جاتے تھے. آج بھی گھوڑوں کے شجرے محفوظ ہے کہ کون سا گھوڑا کس نسل کا ہے, کون سا اعلیٰ نسل کا ہے. یہ 4 گھوڑے جو ملے یہ اعلیٰ ترین نسل کے تھے, اعلیٰ نسل کے. اب دیکھیے قرآن مجید کا انداز. قرآن جب حج کی بات کرتا ہے سورہ حج پروردگار فرماتا ہے اُذن للناس بالحج, اے ابراہیم حج کی آزاد ہو, لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. یاتو کا رجالن وعلی کل ضامر, لوگ آئیں گے ان پر تیز ترین سواریوں پر. جب لفظ ضامر آیا توجہ چاہوں گا. دیکھیے میں جانتا ہوں یہ ایام فضائل وسائل کے ہے لیکن چاہتا یہ ہوں درسگاہ حسینی سے کچھ وہ باتیں اپنے بچوں اور نوجوانوں کو منتقل کر دوں کہ جب کسی کھلاڑی کے سامنے جائے تو بتائے کہ دیکھو تم نے جو علم حاصل کیا ہے وہ مقام اور ہے, ہم نے جہاں سے علم حاصل کیا ہے یہ مقام اور ہے. لفظ ضامر دیکھیے یہ وہ مباحث ہے جو مدارس میں جو علماء پڑھتے ہیں نا تفاسیر میں, جب اپنے وہ شروع کے دور سے گزر جاتے ہیں 5-6 سال کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے مدارس میں, جب کہیں تفسیر کا دور آتا ہے, تخصص کے بعد پھر دور آتا ہے. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یاتو کا رجالن وعلی کل ضامر, لوگ آئیں گے. جب ضامر کا لفظ آیا تو اب دیکھیں قرآن مجید جو مل جائے آپ کو دوسرے ان کے ترجمہ دیکھیے گا کیا لکھا ہے. ضامر کا لفظ, ضامر سے مراد ہے دبلا. دبلا مطلب تو انہوں نے اب مترجم پریشان ہو گئے کہ دبلے سواری اور صحرائے عرب کا سفر, حج کا مشکل سفر دبلے پتلے جانور پر گھوڑے پر کیسے ہوگا. تو انہوں نے کیا کیا بریکٹ میں لگا دیا موٹے اور موٹے, یعنی دبلے اور موٹے, یعنی جیسا مل جائے ایسے سفر کرو. قرآن میں موٹے کا لفظ نہیں لکھا, صرف ضامر لکھا ہے. پتہ چلا کہ لفظ کو سمجھنے کے لیے خود قرآن میں استاد بن بیٹھے, اپنی جانب سے تصرف شروع کر دیا. دیکھ لیجیے گا جو دوسرے ملے تصرف شروع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آیا. ارے کیسے سمجھ میں آتا, وارث قرآن کا دعوت چھوڑ دیا تھا. قرآن سمجھنے کے لیے کبھی تمیم داری کے پاس گئے, کبھی کامل احبار کے پاس گئے. وہ کامل احبار جو رسول کے دور میں متعصب یہودی تھا, ابو بکر کے دور میں یہودی رہا, یہ پھر بعد میں
اسلام لایا، کیونکہ یہودی عالم تھا، لہذا توریت کا عالم تھا، اس سے سناتا تھا توریت کے زمین و آسمان کی باتیں. مسلمانوں نے کہا یہ بڑا عالم ہے، لہذا کچھ ایسی آیات آتی تو کس سے پوچھے؟ وارث سے تو راستہ جدا کر ہی لیا ہے. ہاں جب وارث کا دامن چھوڑو گے، جب باب العلم کو چھوڑو گے تو در در بھٹکنا پڑے گا. اگر ہمارا تھوڑا سا آگے آ گیا، پیچھے بول رہا ہے جب وارث کے پاس گئے انہوں نے بتایا ضامر کیا ہے، توجہ چاہوں گا، انہوں نے بتایا ضامر کیا ہے، یا تو کہا یار بڑا کلے ضامر کا لفظ کیا ہے. دیکھیے ضامر عربی میں عربوں کا طریقہ تھا، گھوڑ کے مقابلے ہوتے تھے، گھوڑے جنگ کے لیے تیار کیے جاتے تھے، تو گھوڑے تیز دوڑانے کے لیے ان کو سدھایا جاتا تھا، انہیں کئی دن بھوکا رکھ کے ان کا وزن کم کیا جاتا تھا، دبلا کیا جاتا تھا. جس میدان میں گھوڑوں کو یہ تربیت دی جاتی تھی اس کا نام بھی ضامر ہے، دبلا کرنے کی جگہ. تو یہاں ضامر دبلا کرنے کے معنی میں نہیں، تیز رفتاری کے کنارے میں ہے. دبلا اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ تیز دوڑ سکے. قرآن کہہ رہا ہے لوگ حج پر آئیں گے تیز ترین سواریوں پر، زمانہ گزرتا رہے گا. کل کا انسان گھوڑے کو تیز رفتار سمجھتا تھا، آنے والے وقت نے بتایا نہیں، ٹرین چلے گی، بس چلے گی، پانی کا جہاز چلے گا، ہوائی جہاز چلے گا. ضامر کا اطلاع سب پر ہوتا رہے گا، ضامر کا اطلاع سب پر ہوگا، چاہے ہوائی جہاز سے تیز رفتار سواریاں آ جائے، ضامر کا اطلاع سب پر ہے، ضامر کا اطلاع سب پر ہے. اور پھر یہ گھوڑا ہے کہ ایک بار میرے مولا نے کہا اے لوگوں سنو، علی خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں سنو آنے والے وقت میں ایسے گھوڑے ہوں گے، ایسے گھوڑے ہوں گے کہ جو ایک دن کا فاصلہ گھنٹوں میں طے کریں گے، جو مہینوں کا فاصلہ دنوں میں طے کریں گے، سالوں کا فاصلہ کچھ دن میں طے کر لیں گے. ایسے گھوڑے ہوں گے. پھر کہا ایسے گھوڑے ہوں گے جن پر آج کا کوئی ہتھیار اثر نہیں کرے گا. ایسے گھوڑے ہوں گے جو ہر کام میں تمہارے معاملوں میں مددگار ہوں گے. کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کہہ رہے ہیں ایسے گھوڑے ہوں گے. تو آج دیکھیے کتنی تیز رفتار سواریاں آ گئی نا. علی نے کہا تھا فاصلہ سمٹ رہا ہے، مہینوں کا فاصلہ دنوں میں طے، دنوں کا فاصلہ گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے. ایسا ہو رہا ہے نا، گھنٹوں کا فاصلہ منٹوں میں طے ہو رہا ہے. اچھا آج کچھ سواریاں ایسی ہیں ٹینک وغیرہ، ان پر آج کے ہتھیار سب اثر نہیں کرتے، تو اس دور کا کون سا ہتھیار اثر کرے گا؟ کیا نیزہ، کیا تلوار، کیا تیر بھالا، اس دور کا تو کرے گا ہی نہیں. آج کے سب ہتھیار اثر نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. اچھا مولا نے کہا روز مرہ کاموں میں تمہارے معاملوں میں گھوڑے. آج کون سے کام کے لیے مشین نہیں ہے؟ گھروں میں انسان کم ہے، مشینیں زیادہ ہیں. کس کام کی مشین ہے؟ کپڑے دھونے کی مشین، مسالہ پیسنے کی مشین، کپڑے سینے کی مشین، اور جوس بنانے کی مشین، اور پتہ نہیں کس کس چیز کی مشینیں ہیں، پانی بھرنے کی مشین، ہر چیز کی مشین ہے. مولا نے کیا دیا تھا؟ ہاتھوں کو چھوڑ کر کہوں گا مولا آپ نے لفظ گھوڑا کہا، آپ نے سواریوں کے نام نہیں بتائے کہ بھائی کار ہوگی، بس ہوگی، ہیلی کاپٹر ہے، جہاز ہے. آپ نے مشینوں کے نام بھی بتا دیتے کہ بھائی جوسر بلینڈر ہوگا، واشنگ مشین ہوگی، فلاں مشین ہوگی. آپ نے ہر جگہ گھوڑا کہا. شاید مولا کہے میں مشینوں کے نام تو بتا دیتا مگر قیامت تک کتنی نئی نئی مشینیں آ جائے میں تو بتا دیتا، لکھنے والے کیا لکھ لیتے. ان کی سمجھ میں کیا آ جاتا؟ نہیں آتا. اس دور کا تو سمجھتا ہی نہیں. لہذا مولا علی کا طریقہ یہ ہے، وہ تفصیل نہیں خلاصہ بیان کرتے ہیں. علی کلیہ دے دیتے ہیں، فارمولہ دے دیتے ہیں، اپلائی کرتے چلے جاؤ. علی نے لفظ گھوڑا کہا. آج مشین کوئی سی بھی ہو، چاہے گاڑیاں ہو، چاہے روز کے کام کی مشینیں ہو، ان کی طاقت کا پیمانہ کیا ہے؟ ہارس پاور. جواب مجھ میں نے دیا، ہارس پاور.
सलाम का। ये घोड़ा है, ये घोड़ा है। एहतराम घोड़े का किससे सीखे? हुसैनियों से सीखो। घोड़े का एहतराम क्या होता है? घोड़े का एहतराम क्या होता है? हुक्म तो अल्लाह का था, लेकिन अमल किसने किया है? मुसलमान इस पर भी तो गौर करे। घोड़े का एहतराम का हुक्म तो अल्लाह ने दिया था, अमल कौन कर रहा है? अरे जिसका एहतराम अल्लाह करे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल आदियात ज़बहन, फल्मुरियात क़दहन, फल्मुग़ीरात सुबहन, फ़असरन बिही नक़अन, फ़असरन बिही जबहन। मुझे दौड़ते हुए घोड़ों की कसम, मुझे उनके पैरों से निकलती चिंगारियों की कसम, जिन्होंने सुबह के वक्त गुबार उड़ाया और हमला कर दिया। गोया परवरदिगार सिर्फ घोड़े की कसम नहीं खाता, घोड़े की अदाओं की भी कसमें खा रहा है। भाई कसमें अल्लाह खा रहा है, परवरदिगार ने कसमें खाई है। तो अब दुनिया और करे कौन सी कौम उस घोड़े का एहतराम कर रही है? वो घोड़ा जो मुजाहिद घोड़ा है, वो जो अल्लाह की राह में बढ़ने वाला घोड़ा है। ऐसा नहीं जब में घोड़े के जख्मी भी होते थे, काम भी आ जाते थे। हाँ, और फिर हजरत अबू तालिब के अशआर का तर्जुमा है। मुशरिकीन मक्का से खिताब कर रहे हैं, और तुम्हें क्या हो गया है? तुम देखते नहीं, ये मेरा भतीजा तुम्हें वैसा ही कलाम सुनाता है जैसा कि मूसा और ईसा लाए थे। तुम जब बताओ इब्राहिम को क्या जवाब दोगे? और देखो मैं तुम्हें मुतरब्बे कर रहा हूं कि मोहम्मद की जानिब पूरे इरादे से न बढ़ना। खुदा की कसम, सब खुदा की खा रहा है, खुदा की कसम, अगर तुमने मोहम्मद की जानिब बढ़ने की कोशिश की तो याद रखना, हम बनी हाशिम ऐसे घोड़ों पर बैठ कर आएंगे जिनके पैरों से चिंगारियां निकल रही होगी। अबू तालिब ने मक्के में कहा था, ऐसे घोड़ों पर आएंगे जिनके सुबह से चिंगारियां निकलेंगी। परवरदिगार ने सूरा नाज़िल करके अबू तालिब की बात पे दौड़ लगा दी। गुफ्तगू कर रहा है, उलूम को आम कर रहा है। मौज़ूआत को देखते चले जाइए, मशरिक़ से मग़रिब तक बड़े बड़े स्कॉलर्स ने कुरान मजीद को पढ़ा है। महात्मा गांधी हो या आइंस्टाइन जैसा साइंसदान, पूछिए उनसे, गोएटे जैसा फिलासफर हो या शेक्सपियर जैसा अफसाना निगार, किसने कुरान को नहीं पढ़ा और कुरान की तारीफ नहीं की? हर एक ने गोया उन्होंने उस तरह पढ़ा है कि कुरान के मफहूम को भी समझने की कोशिश की। आइंस्टाइन के बारे में तो बहुत से लोग कहते हैं कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन तक़य्ये में रहकर हुआ ऐलान न कर सका, तक़य्ये में ऐलान न कर सका। आइंस्टाइन के बारे में यह ख्याल जाहिर किया जाता, मुझे नहीं पता, लेकिन एक ख्याल है। तो अजीजों, कुरान आज भी अपनी पहचान करवा रहा है। कुरान पैगाम हिदायत है। कुरान कुछ लोगों को जन्नत की बशारत देता है, कुछ को जहन्नुम का वादा करता है। गौर से देखिए किससे बात किरदार की आ जाएगी। कुरान अमानतदार की तारीफ करता है, कुरान बहादुर की तारीफ करता है, कुरान इल्म रखने वाले की तारीफ करता है, कुरान दयानतदार की तारीफ करता है, कुरान मेहनत करने वाले की तारीफ करता है, कुरान खुदा तरस की तारीफ करता है, रहमते की तारीफ करता है, कुरान गरीब की मदद करने वाले की तारीफ करता है, कुरान खयानतकार को जहन्नुम की बात की दलील देता है, कुरान जालिम से जहन्नुम की बात करता है, कुरान कातिल को आग में डालने की बात करता है, कुरान खयानतकार, चोर, डाकू, बदमाश सब पर खतरनाक होता है। तो भाई देखिए, हमने अगर किसी की फजीलत बयान की है, अगर हमने किसी को सर पर बिठाया है हुक्म कुरान के मुताबिक, अब आप ना कहे किसी खानदान से मोहब्बत क्यों है, किसी से नफरत क्यों है, हम क्या करें? जितने औसाफ कुरानी बनी हाजिम में नजर आते हैं सब आला है, जितने औसाफ बदतर
سے کہوں گا قرآن کا حکم یاد رکھیے، غریب کوئی ہو، نہ مذہب نہ مسلک نہ قوم نہ زبان، مدد کرے جتنی کر سکے، بیمار مزاج پرسی جہاں تک کسی کی مدد کی جا سکے، امانت داری، دیانت داری، محنت، کام چوری نہیں۔ ارے مولا علی کا چاہنے والا اور کام چور ہو وہ علی کہ کائنات پر جن کا تصرف ہے لیکن گھر کا خرچہ چلانے کے لیے یہودی کے کام میں مزدوری کر رہے ہیں۔ دیکھیے وہ علی، ہمارے سامنے مثالیں، امام حسن امام حسین زمین میں ہل چلاتے رہے اپنے ہاتھوں سے کہتی۔ 8ویں امام تک یہ صورت ہے، اس کے بعد تو موقع نہیں ملا، ائمہ کو بچپن میں ہی قید ہو جاتے تھے۔ 8ویں امام تک یہی کیفیت، قوت بازو سے سید سجاد نے قوت بازو کی کمائی سے 1000 غلام آزاد کی۔ اور چیزیں کا یہ ہے امامت کی شان، مجالس اعضاء کے ذریعے یہ پیغام لے جائیے۔ تبرک وہ بھی ہے جو مجلس کے بعد تقسیم ہوتا ہے، ارے تبرک تو انہی کا ہے جو ہم روزانہ گھر میں کھاتے ہیں، انہی کا تبرک ہے۔ لہذا جب پانی پیے تو اللہ کا بھی شکر ادا کرے، جس سے پلایا اس کا بھی شکریہ، اور امام حسین کو بھی یاد کر لیا کیجیے جب پانی پیا کرے۔ صحابہ کرام نے کہا اہل بیت کا کردار دیکھیے، جہاں کالے گورے کا فرق نہیں ہے، رنگ و نسل کا فرق نہیں ہے، کردار پر اہمیت دی جاتی ہے۔ قرآن مجید اہل بیت روزانہ تلاوت کی تاکید ہے، بار بار کر رہے ہیں۔ اب قرآن مجید کا ایک اور رخ دیکھیے، بس گفتگو کو ختم کروں گا۔ قرآن جہاں دیگر موضوعات پر بات کرتا ہے وہاں بہت سی سائنسی ایجادات پر بھی بات کی، شاید کل کچھ بات ہو جائے، ممکن ہے۔ آج ایک نکتہ، سورہ قیامت، پروردگار فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم نہیں کھاتا مگر روز قیامت کی، ونفس اللوامہ، اور انسان کے لفظ لوامہ کی، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ یہی گمان ہے نا کہ ظالم ظلم سے نہیں رک رہا، امریکہ جیسا ظالم ہو یا اسرائیل، یہ بھارت جو کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے، کیوں؟ یہ سمجھ سب کے ذہنوں میں یہ ہے کہ شاید مرنا نہیں ہے، یا دیگر دہشت گرد افغانستان میں مجلس میں دھماکہ ہوا، وہ ظالم دہشت گرد داعشی کیا سمجھ رہے ہیں؟ تم ظلم کرتے رہو، اللہ والے اپنا کام کرتے رہیں گے، وہ نہیں رکنے والے، وہ کام کرتے رہیں گے۔ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے ذہنوں میں نہیں ہے کہ مرنا ہے، قیامت آ رہی ہے، دوبارہ اٹھایا جانا ہے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ان کے ذہنوں میں نہیں۔ پروردگار فرماتا ہے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ایسا ہرگز نہیں ہے، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور بنانے پہ بھی لاتے آئے۔ کوئی گھبرا تو نہیں گیا بسرا، مجھے کہنا گرمی ہے ہم سے، کیا کہہ رہا ہے؟ انسان یہ گمان کرتا ہے ہم قیامت میں اس کو جب کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے، ارے ہم تو اس کی انگلیوں کے پور بنانے پر بھی لاتے ہیں۔ انگلیوں کے پور کی بات کی، کہہ دیتا ہے انسان کو زندہ کریں گے، کئی مقام پر کہا، یہاں کا انگلیوں کے پور، پتا چلا انگلیوں کے پور میں کوئی ایسی خاص بات ہے کہ خاص کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آج کیوں انگلیوں کے نشانات دیے جاتے ہیں؟ فنگر پرنٹس، تھم امپریشن کیوں لیا جاتا ہے؟ پتا چلا ہر شخص کی الگ ہے، اسی سے مجرم پکڑے جاتے ہیں، اسی سے اصل آدمی کا پتا چلتا ہے، ہم اس کی انگلیوں کے پور بنانے پر قادر ہے۔ مولا علی کا ظاہر خلافت، ایک شخص آیا، یا علی حبشی غلام ہے، مجھ سے چوری جیسا جرم سرزد ہو گیا۔ ہاں علی کے ماننے والوں اگر گناہ ہو جائے سیدھے علی کے پاس آ جائے گا، فوراً مولا علی کے پاس آیا، مولا علی گناہ ہو گیا، چوری ہو گئی۔ اب اگر علی بھی عام ججوں اور حکمرانوں جیسے ہو تو پھر فرق ہی کیا رہا؟ اگر علی بھی ایسے ہو کتنی آسانی ہو گئی،
کسی نے ملک میں اگر مجرم آ جائے کتنی آسانی ہوئی، گرفتار کرو، مقدمہ چلاؤ. علی کہتے ہیں واپس جا، شاید کہ تو دیوانہ ہے. چند قدم گیا واپس آ گیا، نہیں مولا دیوانہ نہیں، فرمانا ہو. تب واپس جا کہ شاید تو بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو گیا. علی بتا رہے ہیں کہ مجرم سے پہلے جرم کے سبب کو دیکھو، جرم کیوں ہوا، کس لیے ہوا. پھر گیا لیکن آ گیا، نہیں مولا یہ بات بھی نہیں تھی. کب واپس جا، شاید کسی اور نے تجھے مجبور کر دیا ہو، اصل مجرم کوئی اور. کہا مولا یہ بات بھی نہیں. کہا اچھا یہ بھی نہیں. ممبر کوفہ پر گئے، خطبہ دیا، چوری اور گناہوں کی مذمت کی. پھر کہا خبر اس کے ہاتھ کاٹ دو. یہ انگلیاں کاٹ دی گئی، یہ انگلیاں کاٹ دی گئی. ہاتھ کٹا. جو طریقہ تھا مولا کا کہ جس کا ہاتھ کٹتا تھا اس کی برف مٹی ہوتی تھی، سرکاری شفا خانے میں رکھا جاتا تھا، جب تک زخم ٹھیک نہ ہو جائے علاج جاری رہتا تھا، اور اس کے کنبے کی کفالت مولا علی بیت المال سے کیا کرتے تھے. یہ تھا علی کا طریقہ. کہ ہمارے یہاں کی طرح نہیں، ایک شخص جیل میں گیا پورا خاندان اس کا پریشان رہا. کسب مصیب ہے نہیں. مولا نے بتایا اسلامی نظام کیا ہے، سمجھو تو صحیح اسلامی نظام کو. اسلام سے سزا نہیں، جزا کی بھی بات کرتا ہے. اس نے کہا شفا خانے کے نگراں سے تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، ابھی جانے دے. چلا کوفے کی گلیوں میں سبا پہ یا علی کا ورد کر رہا ہے. لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہاتھ سے خون بہ رہا ہے. سبا پہ یا علی. کوفے کے بازار میں پہنچا، ایک بلند جگہ کھڑا ہو گیا، علی کے فضائل پڑھنے لگا. ایک شخص علی کے پاس آیا، یا علی جس کا ہاتھ کاٹا تھا، جس کا ہاتھ کاٹا تھا وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے. حسن مجتبیٰ سے کہا جاؤ اپنے چچا کو بلا کے لاؤ. ایک شخص نے اس سے پوچھا تیرا ہاتھ کٹا ہے جبھی تو خون بہ رہا ہے، کہا کیا تو نے چوری کی تھی؟ کہا بے شک ایسا ہی ہے. کہا یقیناً سزا علی نے دی ہوگی، ہاتھ علی نے کٹوایا ہوگا. کہا ایسا ہی ہے. کہا وہ علی جس نے تیرا ہاتھ کٹوایا اس کے فضائل پڑھتا ہے. کہنے لگا علی نے میرے ساتھ وہ کیا جس کے میں قابل تھا، میں علی کے لیے وہ فضائل پڑھتا ہوں جس کے علی قابل ہے. حسن مجتبیٰ آئے، لے کے گئے چچا حبش بلال میں، چچا کو لاؤ. آیا، سزا مل چکی، تکلیف اٹھا چکا ہے، حد جاری ہو چکی ہے، توبہ کر چکا ہے. علی نے بلایا، ایک بار کٹی ہوئی انگلیوں پر دستیت اللہ آیا. ہر پور ایسی تھی جیسے شروع میں خالق نے عطا کی تھی. اعلان اللہ کا تھا، بڑا قادری تھا، آرام جو سمیا بنانا، ہم اس کی انگلی کی پور بنانے پر قادر ہے. علی نے بتا کے بتایا جب خالق ایسا ہے وارث قرآن ایسا ہوتا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، مجلس طویل ہو گئی، مگر کسی خاص نقطے تک پہنچانا ہے. پروردگار اہل بیت کے فضائل قرآن میں پڑھ رہا ہے، رسول اللہ کی بھی پڑھے، رسول اللہ کے فضائل قرآن میں پڑھے. کس شان سے؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. دیکھیے گا قرآن میں رسول نے بتایا یہ کیا ہے. والشمس وضحاها. جب رسول حجرے سے چہرہ باہر نکالے پروردگار والشمس وضحاها کہتا ہے. جب مسکرائے تو والقمر اذا تلاها کہتا ہے. جب آپ مسجد میں آئے تو والنہار اذا جلاها کہتا ہے. جب زلفوں کو، جب کیسروں کو بکھیرے تو واللیل اذا یغشاها کہتا ہے. سرکار کے سرابے کی تعریف خود پروردگار کر رہا ہے. سرکار کی اس سرابے کی تعریف یہ ہے ظاہر، یہ ہے ظاہر. لیکن سرکار کے صرف ظاہری سرابے کی تعریف نہیں کی، سرکار کی سیرت کی تعریف بھی پروردگار نے کی. کہیں کہا سرکار کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہیں فرمایا کہ ان کی زندگی تمام لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ، کہیں انہیں شفیع معشر قرار دیا. سرکار کے صورت کی نہیں سیرت کی بھی پروردگار نے تعریف کی. سرکار کو بہت سے حکم ہوئے پروردگار کے، لیکن ایک علم ہے علم خدا.
परवरदिगार की मसलहत होती है, वो हुक्म कुछ वक्त के लिए टल जाता है। सरकार ने राहत हुक्म में क्या नहीं किया, पत्थर खाए, कांटों पे चले, तलवार और गेंदों के जख्म बर्दाश्त किए, लोगों के जबानी रिश्ता बर्दाश्त किए, लेकिन वो तलवार नहीं चलाई। वो परवरदिगार जो अपने नबी के हर पहलू को देख रहा है, तारीफ कर रहा है, क्या नबी के तलवार चलाना नहीं देखना चाहता होगा? हाँ, मगर नबी अगर उस वक्त तलवार चलाते तो शायद वो रहमत लिल आलमीन वाली कैफियत यूं बाकी न रहती। सरकार दुनिया से चले गए, नवाज से तो बहुत मोहब्बत करते थे ना, हसन हुसैन। अजीब बात है, इमाम हुसैन नमाज शब दुआ कर रहे हैं। अब ये इस खानदान का तरीका है, अंबिया की भी सुन्नत है कि नमाज शब दुआ, अजीब दुआ, परवरदिगार मुझे ऐसा बेटा अता फरमा जो सूरत और सीरत में तेरे महबूब रसूल से मुशाबे हो। नमाज शब में दुआ इमाम हुसैन की, आखिर अल्लाह ने वो बेटा अता किया, नाम अली रखा है, सीरत रसूल की है। जो ये अली बड़े होते जा रहे हैं, अरे बाप ही नहीं, मां की तमन्नाओं का भी मरकज है। इमाम ने बेटे को बीबी ज़ैनब के हवाले कर दिया, बहन इसकी तरबियत आपकी जिम्मेदारी है। बीबी ज़ैनब तरबियत दे रही है इस अली को, जिसे तारीख अली अकबर के नाम से जानती है। जब शबाब की मंजिलों में आए हैं ना, मसे भीगी है, तो हुस्न जमाल वो था कि चलते हुए लोग रुक जाते थे, दुकानें बंद हो जाती थी, खरीदारी रुक जाती थी, अगर अली अकबर किसी बाजार से गुजर जाए। मदीने वालों ने रसूल अल्लाह की पीरी देखी थी, अब रसूल का शबाब देख रहे थे। हर कोई यही कहता था, अली अकबर तो बिल्कुल रसूल अल्लाह की शबी है, बिल्कुल रसूल अल्लाह की शबी। और खासकर जब अबुल फजल अब्बास के साथ निकलते तो शम्स और कमर की जोड़ी देख के दुनिया दंग रह जाती थी। हुसैन को अली अकबर पर बड़ा ही भरोसा, बड़ा ही नाज था। तो खुसूसियत अली अकबर की ऐसी है जो शहदाए करबला में किसी को नहीं मिली। तो खुसूसियत ऐसी है, पहली खुसूसियत शब आशूर, जब इमाम ने चिराग बुझाने की बात की ना, तो अब तक हर हुक्म अली अब्बास को देते आए थे, लेकिन चिराग बुझाने के लिए अब्बास से नहीं अली अकबर से कहा है। फिर चिराग रोशन भी अली अकबर ने किया है। अजीजों, मेरा दिल तो चाहता था अली अकबर के फज़ाइल पढ़ूं, मगर मन ज्यादा हो रहा। हाँ, और दूसरी खुसूसियत, पूरी करबला की जंग को देखे इमाम ने किसी से नहीं कहा कि लड़ने के लिए जाओ, खुद आते थे मुजाहिद अंसार हुसैन और इजाजत मांगते थे। वाहिद अली अकबर है कि इमाम ने खुद कहा, बेटा अली अकबर तक़द्दम वहदी, वाहिद अली अकबर को। क्यों? इसलिए कि बेशक दीगर रिश्ते भी करीब है, लेकिन जितना बेटा अपना होता है ना, उतना कोई नहीं होता, जितना बेटे पे मान होता है। हाँ, ज़ैनुल आबिदीन बीमार है, अली असगर झूले में है, अली अकबर तुम ही को तो मेरी नियामत करनी है। शायद कुदरत भी चाहती है कि मुस्तफा को तलवार चलाता देखे। अजीजों, अली अकबर वो
جو پورے خاندان کے پیارے ہیں، پورے خاندان کے دلارے ہیں، کہنے اگر فدا ہے تو علی اکبر پر. لہذا مدینے میں فاطمہ زہرا نے بھی سب سے زیادہ علی اکبر کو یاد کیا تھا اور اس خط میں لکھا تھا بابا جب علی اکبر کی شادی کرے تو مجھے ضرور بلا لیجیے گا. آپ کی والدہ بی بی ام لیلہ کو بھی بڑی تمنا تھی بیٹے کی شادی کرنے کی. ہاں، شب عاشور میں عرض کر چکا پہلے بھی، مائیں اپنے بیٹوں کو آخری بار حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. زینب اور محمد کو لیے بیٹھی ہے، بہادری کا درس دے رہی ہے. بی بی رقیہ اپنے بیٹوں کو، بی بی ام فرما شہزادہ قاسم کو، ہر بی بی اپنے بیٹے کا حوصلہ بڑھا رہی ہے. لیکن ایک خیمے میں ایک بی بی ہے جو اپنے بیٹے کی منتظر ہے کہ میرا بیٹا خیمے میں آئے. یہ بی بی ام لیلہ ہے جو منتظر ہے کہ علی اکبر آئے. مگر علی اکبر کیسے خیمے میں آئے؟ علی اکبر خیام کی حفاظت کر رہے ہیں. رات ڈھل رہی ہے، رات گزر رہی ہے. علی اکبر کی ماں منتظر، علی اکبر خیمے میں نہ گئے، حفاظت خیام کر رہے ہیں. وقت فجر آیا، امام حسین ماں کے دل کا حال جانتے ہیں. ماں کی خواہش کیا ہے؟ علی اکبر ماں کو صورت تو نہیں دکھا سکتے. ارے بیٹا آواز تو سنا سکتے ہو نا، بیٹا آواز سنو. اکبر آواز دو. علی اکبر نے آواز دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اکبر کی آواز سنا دو گونجی، ماں کے کانوں پہ گئی. میرا دل کہتا ہے ام لیلہ طرف گئی ہوگی. میرے بیٹے، میری عمر بھی تجھے لگ جائے. حکم اللہ. اب علی اکبر کا ذکر ہے. عزیزو اس طرح سنے جیسے بی بی ام لیلہ کی خواہش ہے، اس طرح اکبر کا ذکر سنے. ایک ذاکر کے خواب میں بی بی ام لیلہ آئی. کہا میرے بیٹے اکبر کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کہا بی بی لوگ رو نہیں پاتے. کہا لوگ اس لیے نہیں روتے کہ انہوں نے میرے بیٹے کو دیکھا جو نہیں تھا. اگر علی اکبر کو دیکھا ہوتا کوئی خالی رسو کی نہ رہتی. علی اکبر عزیزوں سمودار ہوئی، لشکر تیار ہوئے. اکبر کو حسین نے آواز دی. اکبر تقدم دی. انصار آ گئے. نہیں مولا جب تک ہم موجود ہے اہل بیت میں آنچ نہ آئے گی. آخر عزیزوں سب انصار شہید ہو گئے. اکبر کو حسین نے دور بلایا. جاؤ علی اکبر جاؤ، ماں سے اجازت لے لو. ارے وہ ماں جو پوری رات سے منتظر تھی، اب جو بیٹے کو دیکھا تو گلے لگا دیا. میرا اکبر آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. عزیزو اکبر نے کہا مادر گرامی مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. کہا بیٹا تمنا تو تھی تمہارے یہاں بھی آ کر، لیکن جاؤ اکبر تم پر تمہارے بھوپی کا حل آتا ہے. راجے بھوپی سے اجازت لو. علی اکبر بھوپی کے پاس آئے. زینب نے کہا اکبر ارے میں نے اور محمد کو تم پر اسی لیے قربان کیا تھا کہ تمہیں بچا لو. کہا بھوپی اماں ایک بات بتائے. کہا پوچھو میرے لال. کہا بھوپی اماں یہ بتائیے آپ کا مقام زیادہ ہے یہ میری دادی فاطمہ کا. زینب گھبرا کے کھڑی ہو گئی. کہا بیٹا یہ کیوں پوچھا؟ کہا بھوپی بتائیے. کہا تمہاری دادی کا مقام بہت بلند ہے. کہا بھوپی اماں تو اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پہ قربان کر. زینب نے اجازت دی. ایک بار کہا اکبر رک جاؤ. تمام بیویوں کو بلا لیا. حمید بن مسلم یزیدی فات کا راوی کہتا ہے اتنا گریا کسی کی رخصت پر نہ ہوا جتنا اکبر کی رخصت پر ہوا. کڑیاں جمع ہے.
چوما، بیوی ام لیلا نے رخصت کیا، آگے بڑھنے لگے، ایک بار سکینہ نے آواز دی بھیا کہ مجھ سے نہیں مل کے جائے گی؟ اکبر نے کہا آؤ میری بہن، کہا بھیا ماں کا پھپھیوں کا قد لمبا تھا، ماتھا چوم لیا، بھیا میں چھوٹی ہوں، ارے ماتھا تو نہیں چوم سکتی، اجازت ہو تو ختموں کا موسم۔ اکبر نے سکینہ کو گود میں لیا، رخصت کیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، جب گھوڑا چند قدم چلا تھا پیچھے آہٹ محسوس ہوئی، دیکھا بوڑھا اکبر کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ کہا بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی، اکبر اگر تمہارا بھی کوئی تم جیسا بیٹا ہوتا تب تمہیں سمجھ میں آتا، ارے جوان بیٹے کا ہم کیا۔ عزیزو حسین نے کہا اکبر جب تک موقع ہو مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ اکبر میدان میں آئے اور دنیا مصطفیٰ کو تلوار چلاتے دیکھ رہی ہے، وہ شمس وضحاہا کی تعبیر، القمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا۔ اکبر تلوار چلاتے رہے، فوج دور دور چلی گئی، اکبر پلٹ کر آئے، بابا اگر کچھ پانی مل جائے اس فوج کو ختم کر دو۔ وہ باپ کیا جواب دیے جس سے بیٹا پہلی بار کوئی فرمائش کر رہا ہو۔ کہا اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دو، زبانی پہ کھینچ لی، بابا آپ کا منہ مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ دوبارہ میدان میں گئے، اکبر بہادری سے لڑ رہے تھے کہ یزیدی فوج نے لڑنا کیا، نیزہ برداروں نے نیزے پھینکے، حسین بن نبیر کا نیزہ علی اکبر کے سینے میں لگا، اکبر زمین پہ آئے، آواز دی بابا آخری سلام، حسین چلے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، چند قدم چلتے ہیں اور گر جاتے ہیں، زبان پہ یا علی کی صدا ہے، ارے پتہ نہیں کس علی کو پکار
Amen.
भगवान